اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بديع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. وہی آسمانوں اور زمین کا نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے لیے صرف یہی کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے، کن فیکون. تو بدیع کا مطلب ہوتا ہے کسی نمونے کے بغیر نئے سرے سے ایجاد کرنے والا، یعنی پہلے اس کا کوئی پریسیڈنٹ نہیں تھا، کوئی اس کا سیمپل نہیں تھا، کچھ کوئی آئیڈیا بھی نہیں تھا کسی کو. تو وہ اللہ تو اتنا بڑا ہے جس نے یہ سب کچھ خود پیدا کیا، کیونکہ اگر کسی کی کوئی اولاد ہو تو پھر وہ ساتھ کریڈٹ لے جاتی ہے، تو وہ تو خود موجد ہے ہر چیز کا. اور پھر یہ اللہ کے لیے مشکل بھی نہیں، جب بھی وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے، ہو جا، کن فیکون. دوسری جگہ بھی آتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اب سوچئے کہ ایک چھوٹا سا بھی کوئی کام کرنا ہو تو اس کے پیچھے کتنی پلاننگ چاہیے ہوتی، کتنی کیلکولیشنز چاہیے ہوتی. پچھلے دنوں کسی نے ایک کلپ بھیجا مجھے جس میں پرندوں کی ایک فارمیشن تھی، وہ ایک رخ سے اڑتے ہیں، پھر دوسرے سے پھر گلائڈ کرتے ہیں کبھی کچھ. تو اس پہ وہ چھوٹی سی ڈسکرپشن تھی، وہ لکھا تھا کہ ملین ٹائم کیلکولیشنز کریں تو یہ اس طرح کا کام کر سکتے ہیں اس کے بغیر، کیونکہ وہ اس میں ٹکراتے بھی نہیں ہیں آپس میں. اور ہزاروں کی تعداد میں وہ پرندے اکٹھے ہیں ایک جگہ، اور کس طرح وہ رخ بدل لیتے ہیں، اور لمحے میں وہ اپنی یعنی ان کے جو دور سے دیکھنے میں ڈیزائن ہے حیرت انگیز ہے. تو آپ خود سوچئے کہ یہ پرندوں نے خود سے یہ سب کچھ، کس نے ان کو یہ ساری انسٹرکشن دی تھی، یہ سارا میتھمیٹکس کس نے ان سے کروایا تھا کہ کتنی دیر میں تم نے موڑ کاٹ دینا ہے اور کتنی دیر میں نیچے جانا ہے اور پھر رائٹ جانا ہے یا لیفٹ جانا ہے. یہ سب وہ تو بول بھی نہیں سکتے. یہ سب کچھ کس نے سکھایا؟ یہ تو اللہ نے الہام کیا، وہ ان کے خالق نے ان کو سکھایا ہے سب کچھ. تو اس نے کن فیکون سے سب کچھ بنا لیا، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. آپ دیکھیے ایک چھوٹی سی چیز جو آپ گھر میں بناتے، ایک کیک ہی بنانا ہو تو اس کے لیے کوئی پلاننگ کرتے ہیں، پہلے انگریڈینٹس لکھتے ہیں، پھر وہ چیزیں لے کر آتے ہیں، پھر ان کو خاص ترتیب سے مکس کرتے ہیں، پھر اس کو بیک کرتے ہیں، پھر اس کو چیک کرتے ہیں. کتنا وقت لگتا ہے ایک چھوٹی سی چیز بنانے میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں، بڑے سے بڑا کام کن، اور وہ وجود میں آ جاتا ہے. یہ اس کی طاقت ہے، یہ اس کا علم ہے، یہ اس کی تدبیر ہے. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. اور ان لوگوں نے کہا جو علم نہیں رکھتے کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، ہم سے بھی بات کرے، یا ہمارے پاس کوئی نشانی ہی آ جاتی. اسی طرح کی باتیں ان لوگوں نے بھی کہیں جیسی ان سے پہلے کے لوگ کہتے رہے. ان سب کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں، بے شک ہم نے نشانیاں بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. تو یہاں پر لا علم لوگوں سے مراد جن کی بات کی گئی ہے مشرکین عرب ہیں. ان سے مراد مشرکین عرب ہیں جنہوں نے یہود کی طرح مطالبہ کیا تھا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں اور ہم اللہ سے براہ راست خود بات کرنا چاہتے ہیں، اور وہ کوئی نشانی ہمیں دکھائے کہ جسے دیکھ کر ہم مسلمان ہو جائیں. اور نشانی بھی کون سی مانگتے تھے؟ اپنی مرضی کی. حالانکہ زمین و آسمان ایک بڑی نشانی ہے، اڑتے پرندے نشانی ہے، رینگتے سانپ نشانی ہے، پھل پھول نشانی ہے. ان سب کے پیچھے کتنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمتیں اور کیسے کیسے ان کے اندر فائدے رکھے ہیں، انسان کی عقل حیران ہو جاتی. یہ سب ایک سے ایک بڑی نشانی اللہ کو پہچاننے کے لیے. لیکن وہ طرح طرح کے سوالات کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. کبھی کہتے ہیں ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں تو اگر تم ایک رسول ہو تو تمہارے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں رہتا.
سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، انہوں نے کہا ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ تو ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری کر دے، کیونکہ مکہ کی زمین کیا ہے؟ پتھریلی، وہاں چشمے نہیں ہوتے سوائے زمزم کے. وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے کوئی اور چشمہ نکالو تو ہم مان جائیں گے، یا تیرے لیے کھجوروں اور انگور کا ایک باغ ہو، اس زمین پہ کوئی باغ ہوگے بس تو اس کے درمیان نہریں جاری کر دے، مکہ میں نہریں بھی ہوں خوب جاری کرنا، یا آسمان کو ٹکڑے کر کے ہم پہ گرا دے جیسا کہ تو نے دعویٰ کیا ہے، یا اللہ اور فرشتوں کو سامنے لیا. یہ تھے ان کے مطالبات. اسی طرح قریش نے مطالبہ کیا کہ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ صفا پہاڑ کو ہمارے لیے سونے کا بنا دے، اگر وہ صبح سونے کا بن چکا ہوا تو ہم آپ کی پیروی کر لیں گے. تو اس پر آپ نے اپنے رب سے دعا کی تو جبریل حاضر ہوئے، کہنے لگے آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے، آپ سے فرماتا ہے اگر آپ چاہیں تو صبح ان کے لیے صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے گا، لیکن اس کے بعد اگر کسی نے کفر کیا تو پھر میں انہیں ایسا عذاب دوں گا جو جہان والوں میں سے کسی کو نہ دیا ہوگا. اگر آپ چاہیں تو ان کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھول دیا جائے گا. آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ پہاڑ سونے کا نہ بنے، ان کے لیے توبہ یعنی واپس پلٹنے کا، شاید کسی دن پلٹ آئے، توبہ اور رحمت کا دروازہ کھول دیا جائے. لیکن آپ کے ان لوگوں کے مطالبے پر شق القمر کا واقعہ بھی پیش ہے کہ آپ نے انگلی کی چاند کی طرف، جس کا ذکر سورۃ القمر میں آتا ہے، واقتربت الساعۃ وانشق القمر، قریب آ گئی قیامت اور چاند شق ہو گیا. لیکن یہ ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات ہیں، پوری پوری کتابیں لکھی گئی ہیں آپ کے معجزات پر، لیکن اور وہ ان کے سامنے ہوتے تھے لیکن پھر بھی نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دل پچھلے لوگوں سے ملتے جلتے، یعنی انسانی نفسیات ایک ہی ہے. قوم عاد نے نشانی مانگی، قوم سمود نے کہا اونٹنی نکالو ہمارے لیے پہاڑ میں سے، وہ پوری کر دی گئی. اسی طرح ہر قوم نے اپنے نبی سے نشانیوں کا مطالبہ کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بھی وہی باتیں کر رہے ہیں جو پہلے کر چکے ہیں. قد بینا الآیات، ہم نے نشانیاں واضح کر دی ہیں، لیکن اس قوم کو فائدہ ہوتا ہے نشانیوں سے جو یقین بھی کرے. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور دوزخ والوں کے بارے میں آپ نہ پوچھے جائیں گے، یعنی آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ یہ کیوں جہنم میں چلے گئے، آپ کا کوئی قصور نہیں ہوگا، یہ اپنے کیے کی بدولت جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات ہیں، آپ کی یہ نام بھی ہیں کہ آپ بشیر تھے، نذیر تھے، اور اس کا ذکر پچھلی کتابوں میں بھی ہوا. یہی اللہ تعالیٰ نے تورات میں بھی فرمایا اے نبی بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، بشارت دینے والا، ان پڑھوں کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا. اور پھر یہ کہ حق دے کر بھیجا اللہ نے آپ کو، انا ارسلناک بالحق. اور بشیر خوشخبری کس بات کی؟ جنت کی خوشخبری نیک عمل کرنے والوں کے لیے، اور نذیر کس بات پر؟ برے کام کرنے والوں کے لیے جہنم کا ڈراوا. اور اگر اس سارے یعنی حق آنے کے باوجود، خوشخبریاں اور ڈراوے سننے کے باوجود اگر لوگ اپنا طرز عمل نہیں بدلتے تو یہ اپنے ذمہ دار خود ہیں، اپنے ذمہ دار خود ہیں. اور یہی ہر داعی کو تسلی رکھنی چاہیے، دین کی طرف بلانے والے کو، کہ ہم اپنی کوشش میں کوئی کمی نہ کریں، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی نہیں مانتا تو ان کی ذمہ داری ہے، آپ سے آپ کی کوشش بس دیکھی جائے گی. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. اور یہود و نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں. کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور اگر آپ نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کی تو آپ کے لیے اللہ کی طرف سے نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا. یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ اپنی کوشش کر لیں، لیکن
یہ دو گروہ جو ہیں، یہ جب تک آپ ان کے طریقے، ان کے دین، ان کی خواہشات، ان کے طرز عمل پر نہیں چلیں گے، یہ آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، یہ خوش نہیں ہو سکتے۔ اچھا، مسلمان جو ہیں وہ سبھی سے خوش ہو جاتے ہیں، لیکن دوسرے لوگ وہ نہیں ہوتے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں پہلے سے ہی بتا دیا۔ تو اصل میں مقصد کیا تھا بتانے کا؟ آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بالفرض اگر آپ ان کے طریقے کی پیروی بھی کریں، ان کی خواہشات کے پیچھے لگ بھی جائیں، تو پھر یہ درست نہ ہوگا۔ جو بھی ایسا کرے گا اس کے بچنے کی صورت نہیں، کیونکہ یہاں پر خطاب تو آپ کو ہے، لیکن آپ کو مخاطب کر کے ہم سب کو سنایا جا رہا ہے۔ ایک طرف اللہ کی ہدایت ہے اور دوسری طرف احوا ہیں۔ قل کہہ دیجئے ان ھدی اللہ هو الہدی، ہمیں کسی فرقے میں شامل نہیں ہونا۔ یہود اور نصارہ جو ہے وہ بھی فرقے ہیں بیسیکلی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا نام یہ نہیں رکھا تھا، یہ نام انہوں نے خود اپنے لیے تجویز کر لیا۔ اللہ نے ہر نبی کو دین اسلام ہی دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر سورۃ الحج کے آخر میں جہاں آتا ہے، هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اس ملت میں بھی اور پہلے بھی مسلمان ہی تھے، لیکن افسوس یہ کہ آج مسلمانوں نے بھی اپنے بہت سے فرقہ وارانہ نام رکھ لیے، اپنی شناخت اسلام سے نہیں کرواتے، ان ناموں سے کرواتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ نے ایک ہی دین اتارا ہے، شریعتیں مختلف ضرور رہی ہیں لیکن دین سب کا ایک ہی رہا ہے، اور وہ دین جو ہے وہ واضح علم اور ہدایت پر مبنی ہے۔ ان ھدی اللہ هو الہدی، جو اللہ کی طرف سے ہدایت آئی ہے وہی اصل ہدایت ہے۔ اور اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ احوا، احوا ہوا کی جمع ہے۔ تو ایک طرف ہدا ہے اور ایک طرف ہوا ہے۔ ہدا وہ ہدایت جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، علم کی شکل میں جس پر عمل کرنا ضروری ہے، اور دوسری انسان کی من گھڑت چیزیں جو اس کے دل کی خواہشات ہیں۔ اب ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ ہم جہاں اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آ جاتا ہے اس کے مقابلے میں کیا طرز عمل اختیار کرتے ہیں؟ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، یا پھر جس کو پیئر پریشر آپ کہتے ہیں، لوگوں کے پریشر میں آ کر ان کی خواہشات کے مطابق جیتے ہیں؟ وہ کیا پسند کرتے ہیں؟ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا رب کیا پسند کرتا ہے، اور ہم اس بات پہ کنونس ہو جاتے ہیں کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، جدھر لوگ چل رہے ہیں، جدھر میجورٹی چل رہی ہے، جو اکثریت پسند کرتی ہے۔ اپنا کوئی اصول نہیں، کہیں کوئی فوٹنگ نہیں، کہیں کوئی ثبات نہیں، صرف لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو لوگوں کی خواہشات پہ چلنا دین نہیں ہوتا، دین کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے یہاں پر ان ھدی اللہ هو الہدی، اور الہدا کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے علم نافع اور عمل صالح، نفع مند علم جو قرآن و سنت سے ملے۔ تو ہدایت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ انسان کے پاس علم نہ ہو، علم نافع نہ ہو۔ اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. دوسری طرف انسان کی خواہشات ہوتی ہیں، اور اکثر انسان جو ہے وہ خواہشات کے ہاتھوں مجبور ہو کر اللہ کی ہدایت کو پیچھے ڈال دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں اس بات کا اندیشہ ظاہر کیا تھا، فرمایا مجھے اپنی امت کے بارے میں 3 چیزوں کا ڈر ہے: بخیلی یعنی بخل، دل کی تنگی جس کی اطاعت کی جائے گی، خواہش جس کی پیروی کی جائے گی، اور گمراہ امام یعنی یہ لوگوں کو بھٹکا دیں گے۔ اور دوسری طرف یہاں پر خاص طور پر یہود و نصارہ کے اتباع سے منع کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ جائے، یعنی اصل دین آ جائے، تو پھر آپ ان کے طریقوں پہ نہیں چلیں گے۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو اللہ کی طرف سے پھر آپ کی مدد ختم ہو جائے گی، اللہ کی مدد پھر تمہیں نہیں آئے گی، تمہیں اللہ تعالیٰ انہی کے حوالے کر دے گا۔
پھر فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں دراصل وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں. الذین، وہ لوگ، یہ کون لوگ ہیں؟ اس سے مراد اہل کتاب بھی ہیں جنہیں کتاب دی گئی، اور اس سے مراد مسلمان بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ ہمیں بھی کتاب دی گئی ہے. آتیناہم الکتاب، جنہیں ہم نے الکتاب دی یعنی قرآن دیا. یتلونہ، یتلونہ کے دو معنی ہیں، ایک ہے تلا یتلو تلون، فالو کرنا، پیچھے جانا، اور دوسرا ہے تلا یتلو تلاوت، تلاوتن یعنی پڑھنا. تو جو لوگ اس کی تلاوت کرتے ہیں کیسے؟ حق تلاوت ہی، جیسے اس کو پڑھنے کا حق ہے، یعنی سمجھ کر پڑھ. یعنی کسی بھی چیز کو اگر آپ بغیر سمجھے پڑھ رہے ہیں تو کیا آپ اس کے پڑھنے کا حق ادا کر رہے ہیں؟ مثلا آپ نے ایون اگر اخبار بھی اٹھا لیا اور ایسے بس دیکھ رہے ہیں اور نہیں، سو رہے ہیں، آدھے سو رہے پھر جاگ رہے پھر اور آخر میں اپنے آپ سے پوچھتے کیا پڑھا، پتہ نہیں کیا پڑھا، تو آپ نے حق نہیں ادا کیا. ٹیکسٹ بک لے لیں، ایگزام کی تیاری لے لیں، کسی بھی چیز کو اگر آپ سمجھے بغیر پڑھ رہے ہیں تو وہ پڑھنا شمار نہیں ہوتا. اور یہاں تو پھر حق کا تلاوت ہی کی بات آئی کہ جیسے اس کے تلاوت کا حق ہے. تو اس حق میں آپ دیکھیے کہ تجوید بھی آ جاتی ہے، اس حق میں ترجمہ بھی آ جاتا ہے، اس حق میں پھر تفسیر بھی آ جاتی ہے، اس کا فہم آ جاتا ہے، اس پہ تدبر آ جاتا ہے. یعنی جتنا جتنا انسان اس کو، اور اس میں تذکیر بھی آ جاتی ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن بھیجے جانے کا ایک مقصد ذکر بھی ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی جو نصیحت پکڑے؟ تو اس کا حق ادا کرنا بے حد ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ اولئک یؤمنون بہ، جو اس کتاب کا حق ادا کر رہے ہیں یہی لوگ دراصل اس پر ایمان لاتے ہیں، یہی کتاب کو مانتے ہیں، انہی کا ایمان ویلڈ ہے. ورنہ صرف زبانی دعویٰ کر لینا کہ آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی، میں اس کی کتابوں کو مانتا ہوں، تو یہ خالی دعویٰ کافی نہیں. اب یہ کہ حق کا تلاوت ہی میں یہ بھی معنی کیا گیا ہے کہ خوب توجہ اور غور سے پڑھتے ہیں. جب جنت کا ذکر آتا ہے تو جنت کا سوال کرتے ہیں، اور جہاں جہنم کا ذکر آتا ہے تو اس سے پناہ مانگتے ہیں. اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھتے ہیں، اور اس میں تحریف نہیں کرتے جیسے پچھلے لوگوں نے کی. یعنی مطلب نہیں بدلتے، اپنے منمانے مطلب اس میں داخل نہیں کرتے، اپنی خواہشات کے مطابق اس کی انٹرپریٹیشن نہیں کرتے. تیسری چیز، جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے لوگوں کو بتاتے ہیں، ان سے چھپاتے نہیں، یعنی ان کو واضح کرتے ہیں کہ کیا لکھا ہے اس میں، یعنی اس کی تعلیم دیتے ہیں. نمبر 4، اس کی محکم باتوں پر عمل کرتے ہیں اور متشابہات سے بچتے ہیں، یعنی جو باتیں اس کی سمجھ نہیں آتی ان کو علماء سے حل کرواتے ہیں. اور نمبر 5، اس کی ایک ایک بات کو فالو کرتے ہیں، یعنی ہر آیت امپورٹنٹ ہے، پک اینڈ چوز نہیں کرتے. پیچھے آپ نے دیکھا نا اہل کتاب کا طرز عمل بتایا گیا کہ وہ ان میں سے کیا کرتے ہیں، بعض کو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کر دیتے ہیں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. امام سیوطی کہتے ہیں کہ سب سے بڑا مقصد اور سب سے اہم مطالبہ یعنی قرآن کا تدبر کے ساتھ قرات کرنا ہے اور اس کا فہم حاصل کرنا ہے. اسی سے سینے کھلتے ہیں اور دل روشن ہو جاتے ہیں، یہ دلوں کے لیے شفا ہے. پھر اسی طرح قرآن کو اپنی آواز کے ساتھ مزین کرنا بھی ضروری ہے، یعنی خوبصورت انداز میں تلاوت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ چیز انسان کی فطرت میں ہے، انسان کو اچھا لگتا ہے. تو پھر جب قرآن کو چھوڑ دیتا تو پھر اور چیزوں کے پیچھے لگ جاتا، اور چیزوں کو گا گا کے پیٹ بھرتا ہے. ظاہر ہے جو اصل کھانا نہیں کھاتے پھر وہ جنک فوڈ سے پیٹ بھرتے ہیں. تو یہاں پر شقیق بن سلمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ کے پاس کوئی شخص سونے سے مزین مصحف لے کے گزرا، یعنی گولڈ واٹر سے لکھا ہوا.
انہوں نے کہا مصحف کو سب سے بہتر جس چیز سے مزین کیا جا سکتا ہے وہ حق کے ساتھ اس کی تلاوت کرنا ہے. ایک حدیث میں بھی آتا ہے نا، زین القرآن باصواتکم، اپنی آوازوں کے ساتھ قرآن کو مزین کرو، یعنی خوبصورت پڑھو. پھر اسی طرح اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھنا ضروری ہے. اور پھر جو پڑھتا ہے اس کے لیے ثواب ہی ثواب ہے. اور واحد ایک نیکی یہ ایسی ہے کہ جس پر ثواب قیامت کے دن بھی ملے گا پڑھنے پر، باقی کوئی چیز نہیں. ہر حرف پر 10 نیکیاں. ابو سعید خدری کہتے ہیں ایک آدمی میرے پاس آیا، اس نے کہا مجھے کوئی وصیت کرے. میں نے کہا جو تو نے مجھ سے سوال کیا ہے میں نے بھی تجھ سے پہلے یہی سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا. آپ نے فرمایا اللہ کے ذکر اور قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا کرو، کیونکہ وہ آسمان میں تیرے لیے باعث رزق اور زمین میں تیرے لیے باعث تذکرہ ہے. پھر بنی اسرائیل کے ذکر کے اختتام پر پھر دوبارہ بنی اسرائیل کو پکارا گیا ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنو اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر انعام کی، اور بے شک میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی. اور جہانوں سے مراد یہاں اس وقت کے دور کی بات ہے، اپنے دور کی، اپنے ٹائم میں ان کو سب قوموں پر فضیلت دی گئی تھی. اور اب بالاتفاق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو سب پر فضیلت ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس. اور آپ کی امت سب امتوں کے بعد آئی ہے، لیکن اس کا کم عمل میں بھی اجر بہت بڑا ہے. تو یہاں پر تکرار کی گئی، تیسری بار آ رہا ہے یا بنی اسرائیل. اور اس میں مقصود بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کے انعامات یاد دلا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی ترغیب دینا ہے کہ محض حسد کی بنا پہ انکار نہ کریں. تورات میں ان کی صفات موجود ہیں، تم ان کو ایسے پہچانتے ہو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانا جاتا ہے. اور پھر یہ کہ قیامت کے دن کے عذاب سے ڈریں، وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اور تمہیں تو فضیلت اس لیے دی گئی تھی کہ تم لوگوں کے لیے بھی رہنمائی کا کام کرو گے، لیکن تم خود ہی انکاری ہو گئے. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. اور ڈرو اس دن سے جب کوئی نفس کسی نفس کے کچھ کام نہ آئے گا، وہاں کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. ماں باپ بہن بھائی اولاد سب کے سب بھاگ جائیں گے، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا. اور ڈرو اس دن سے جب کوئی نفس کسی نفس کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ اس سے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا. اجازت ہی نہیں ہوگی کہ کوئی کسی کا فدیہ دے، اور کوئی دے گا بھی نہیں، کیونکہ اور پیسے ویسے تو وہاں گولڈ سونا چاندی نہیں ہوگی، اعمال ہوں گے. تو کون اپنے عمل لا کے آپ کو دے گا کہ آپ میری بدلے آپ چھٹ جائے. اور نہ کوئی سفارش اسے فائدہ دے گی الا یہ کہ اللہ کا اذن ہو اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو. اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے، کہیں سے کوئی نہیں آئے گا مدد کرنے. دنیا میں آپ دیکھیں ذرا سی بھی آپ کو چھینک بھی آتی ہے نا، چھینک آتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں آپ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، خیر تو ہے، ٹھیک ہے نا. آپ اگر ایک سے دو تیسری آ جائے تو پھر سمجھتے ہیں کہ کوئی کام خراب ہو گیا. اور پھر کوئی نہ کوئی ٹوٹکے بھی بتاتے ہیں آپ کو، آپ یہ کھا لیں، آپ یہ پی لیں، آپ یہ لگا لیں، آپ یہ. یعنی دنیا میں ہم سب کے اندر ایک انسانیت ہے، ایک رحم ہے جس کی بنا پر ہم کسی کو چھوٹی سی تکلیف میں بھی نہیں دے سکتے. اگر کوئی اٹھتے ہوئے ذرا سے اس کا گھٹنا آگے پیچھے تو ہائے نکل جائے تو کہتے خیر تو ہے، ٹھیک ہو نا. لیکن وہاں کوئی یہ بھی نہیں پوچھے گا ٹھیک ہو نا، نظریں ہی چرا جائیں گے، سخت بے وفا ہوں گے، کوئی دیکھے گا بھی نہیں. تو اس لیے کسی انسان کی وجہ سے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے رب کو ناراض نہ کریں، کیونکہ رب نے ہی کام آنا ہے، رب نے ہی مشکل آسان کرنی ہے. اب یہاں پر ایک طرف بنی اسرائیل کا ذکر تھا جو اپنے امتحانوں میں آزمائشوں میں کامیاب نہ ہوئے، دوسری طرف اب ایک فرد کا ذکر ہے اور وہ ہے ابراہیم علیہ السلام.
جن کو اللہ تعالیٰ نے بے مختلف طریقوں سے آزمایا اور وہ اپنے ہر امتحان میں کامیاب ہو گئے، اسی لیے ان کو پوری امت کہا گیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں کے ساتھ آزمایا تو اس نے ان کو پورا کر دکھایا، فرمایا کہ بے شک میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ اس نے کہا اور میری اولاد میں سے بھی؟ فرمایا کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ کلمات کیا ہیں؟ کلمات سے مراد احکام شریعت بھی ہیں اور ایسی چیزیں ہیں، ایسے احکامات ہیں کہ جن میں ان کا امتحان تھا، مثلاً مناسک حج، بیٹے کو ذبح کرنا، آگ میں ڈالا جانا، وطن چھوڑنا، اور پھر بادشاہ نے جس طرح حضرت سارہ کو کڈنیپ کر لیا تھا، وہ جو اس یعنی جو عورت پسند آ جاتی ان کے ملک سے گزرتی ہوئی اس کو پکڑ لیتے، اس کے شوہر کو قتل کر دیتے، تو کس طرح سخت آزمائش میں پڑے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی کامیاب کر دیا۔ تو وہ ہر آزمائش میں کامیاب اور کامران رہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَتَمَّهُنَّ۔ آپ دیکھیے آزمائش تو ہر ایک پر ہی آتی ہے، وہ تو ایک کامن سی بات ہے، سب آزمائے جاتے ہیں، لیکن اصل چیز جو میٹر کرتی ہے نا وہ یہ کہ اس آزمائش نے ہمارے اوپر کیا اثرات چھوڑے ہیں، پھر ہمارا طرز عمل کیا رہا، ہم اس آزمائش میں پورے اترے یا فیل ہو گئے۔ فیل کیسے ہو گئے؟ اللہ کو اور ناراض کر دیا، اللہ سے ناراض ہو کر کے مجھے کیوں اس میں مبتلا کیا، دین سے دور ہو گئے، نماز روزہ چھوڑ دیا، یہ ہے کمپلیٹ فیلئر۔ اور دوسرا طرز عمل کیا ہے کہ پھر بھی اللہ سے راضی رہنا اور وہ کرتے رہنا جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ آپ دیکھیے ہر حکم ہی ایک امتحان ہے کہ ہم پورا کرتے ہیں یا نہیں۔ کلمات جو ہیں، حکم کیا ہے؟ کلمہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جو حکم ملا انہوں نے پورا کر دیا، دنیا میں اللہ نے جزا دے دی، اور وہ کیا تھی؟ قال انی جاعلک للناس اماما۔ تو یاد رکھیے امتحان کیوں لیا جاتا ہے؟ امتحان کے بعد کیا ملتا ہے؟ ریوارڈ ملتا ہے، آپ کا درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ کسی بھی اسکول میں آپ داخل ہوتے ہیں، کسی بھی کالج میں آپ جاتے ہیں، تو امتحان سے جو بچے گزرتے ہیں ان کا حال سب ماؤں کو پتا ہوگا، اپنا تو بھول گئے نا ہم، لیکن یہ کہ بچوں کے ساتھ ماؤں کا بھی امتحان شروع ہو جاتا ہے، اور سخت بعض تو ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، بعض سخت نروس ہوتے ہیں، بعض سخت سٹریس میں ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد جب وہ اچھا پیپر ہو جاتا ہے، اچھا ایگزام ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر اچھے گریڈز آتے ہیں اور ماں باپ کا سر بھی فخر سے بلند ہو جاتا ہے اور بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں اور پھر اگلے درجے میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک قدرتی نتیجہ ہوتا ہے امتحان کا۔ جب بھی کسی پر کوئی مشکل آ جائے نا، سمجھیں اللہ کسی کام کے لیے تیار کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس امتحان کی چکی سے نکال کر اپنے کام کا بنانا چاہتا ہے۔ اس پر غور کرے کہ وہ کیا، یہ آزمائش کیوں آئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مجھے کیا سکھانا چاہتا ہے، کیا دینا چاہتا ہے، کس کام کے لیے تیار کر رہا ہے۔ کیونکہ ہم تو اسی رونے دھونے میں بیٹھ جاتے ہیں کہ ہو کیوں گیا، ساری توجہ اس پہ آ جاتی اور سیلف پیٹی کا شکار ہو جاتے ہیں اور اصل مقصد ہی بھول جاتے ہیں۔ اب اگر کوئی دنیا میں طالب علم جو ہے امتحان میں صرف رونا دھونا ہی شروع کر دے کہ امتحان کیوں آتا ہے، میں نے نہیں جانا اسکول، تو آپ خود سوچیے کہ پھر وہ نکمہ ہی رہ جائے گا نا، اس کو تو کچھ حاصل تو نہیں ہوگا۔ اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة۔ اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة۔ آگے بڑھنے کے لیے آپ کو
مشکلات کی بھٹی سے گزرنا پڑتا ہے. آپ دیکھیے کہ تیل کیسے بنتا ہے. کولو کے بیل پہلے وہ بناتے تھے نا، تو گھوم 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 کے وہ کولو کے گرد گھومتے رہتے تھے تب تیل بنتا. آپ نے تو کسی نے نہیں دیکھا ہوگا، مجھے بچپن دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ وہ بےچارے ایک چھوٹا سا کمرے میں اس میں سے گھومتے رہتے، چکر دیتے رہتے. جوس کیسے بنتا ہے؟ کیسے بنتا ہے جوس؟ آپ کی اسمودی کیسے بنتی ہے؟ نئے نئے چیزیں جو اتنا کچھ مارکیٹ میں آ گیا شیلف کے اوپر، یہ سب کچھ کسی پروسیسڈ فوڈ نہ کھائیں، یہ پروسیس سے گزرتا ہے تب اس کی ایک خاص شیپ بنتی ہے، ایک خوبصورت شکل بن جاتی ہے. تو اصل میں امتحان آتا ہے، ایک امتحان ایک پروسیس ہوتا ہے جو کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کو کچھ بنایا جانا ہوتا ہے، یا آپ اللہ کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں یا آپ اور دور ہو جاتے ہیں. تو ہر تکلیف میں یہ دیکھیں کہ اس تکلیف نے آپ کو قریب کیا یا دور کیا. اگر آپ قریب ہو جاتے ہیں تو پھر انعام شروع ہو جاتے ہیں. قال انی جاعلک للناس اماما، فرمایا میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، لیڈرشپ کے منصب پہ فائز کرنے والا ہوں. آج آپ دیکھیں صرف مسلمان نہیں، یہودی، عیسائی، مشرکین عرب، سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے ہیں. واقعی امام بن گئے، وہ سب کے امام بن گئے. لیکن یہ ایسے ہی امامت نہیں ملی تھی ان کو، یہ بلند درجے یوں ہی نہیں ملا کرتے. تو اس وقت قال ومن ذریتی، انسان کو جب کوئی چیز ملتی ہے نا تو فوراً سب سے پہلا خیال اس کو کیا آتا ہے؟ میرے بچوں کا کیا ہوگا. کیونکہ سب سے زیادہ انسان کو بچوں سے ہی محبت ہوتی، فطری محبت ہے، یہ کوئی اسے کم نہیں کر سکتا. یا پھر ماں باپ سے زیادہ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد باقی رشتے بھی آ جاتے ہیں. ایکسیپشنل کیسز کچھ ہو سکتے ہیں جو ان کے علاوہ بھی ہوں، لیکن عمومی طور کی بات کر رہی ہوں. تو اس میں آپ دیکھیے کہ ان کا میری ذریت کا کیا ہوگا. یاد رکھیے ذریت جو ہوتی ہے نا، وہ صرف سامنے کے بچے ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے، بچوں کے بچے، بچوں کے بچے، نسل کے لیے استعمال ہوتے. میری نسلوں کا کیا ہوگا؟ کیا وہ بھی امام رہے گی؟ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا. یہ وعدہ ظالموں کے لیے نہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پارشلی تو وعدہ پورا ہوا کہ آپ کی اولاد میں سے جو نیک تھے وہ امام بنے. سب سے زیادہ پیغمبر دنیا میں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہوئے. ابراہیم علیہ السلام کے بعد بلکہ جتنے پیغمبر، نون پیغمبر ہیں، وہ سب کے سب انہی کی اولاد میں سے ہیں. آپ سوچئے کہ وہ تو دنیا سے جا چکے، لیکن کیسا بڑا صدقہ جاریہ، ایک کے بعد ایک سینکڑوں سالوں پر محیط. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کی اولاد میں سے ہیں، بنو اسماعیل میں سے. کچھ ایک اولاد وہ ہے جس میں سے حضرت اسحاق میں سے یعقوب، یعقوب میں سے 12 بیٹے، پھر ان کے آگے 12 نسلیں، اور وہ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، یہ سب انہی کی اولاد میں سے. اب آپ دیکھیے کہ ایک بیٹے سے تو فوری طور پر سلسلہ شروع ہو گیا امامت کا، اور دوسرا بیٹا اسماعیل علیہ السلام، فوری طور پر کوئی نبی نہیں آیا. تقریباً 2000 سال بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. ایک دعا ہزاروں سال بعد قبول ہو رہی ہے. لیکن اگر کوالٹی کے اعتبار سے دیکھا جائے، درجے کے اعتبار سے دیکھا جائے، رتبے کے اعتبار سے دیکھا جائے، تو چاہے وہ ہزاروں سال بعد پوری ہوئی دعا، لیکن مقام کہاں ملا. تو یہ اس میں ہمارے لیے زندگی کا ایک لیسن ہے کہ بعض ہماری دعائیں انسٹنٹلی فوراً قبول ہو جاتی. ہم اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے کام کے نتیجے دیکھ لیتے ہیں، یعنی اچھے کاموں کے، اور بعض اوقات نہیں دیکھتے تو ہم تھوڑا مایوس بھی ہونے لگتے، پتہ نہیں میں ٹھیک بھی کر رہی ہوں کہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا نظر آتا، مجھے بس اس کام کو میرا خیال ہے چھوڑ ہی دینا چاہیے. شیطان ایسے بس اسے ڈالتا ہے. اتنی دعائیں کی ہیں، اتنی چیریٹی دی ہے، اتنا فلاں کیا ہے، اتنا تعلیم دی ہے، لیکن کوئی اثر ہوتا نظر نہیں آتا. آپ کو کیا معلوم کس پہ کہاں بیٹھے کیا اثر ہو جائے، اور وہ آپ کے لیے کتنا بڑا صدقہ جاری ہے جو آپ کے خواب و خیال میں بھی نہ ہو. انسان کے اوپر لازم ہے وہ اپنا کام کرتا چلا جائے، جو اللہ کا حکم ہے مانتا چلا جائے، جو کرنے کا کام ہے، جو ذمہ داری ہے، جو ڈیوٹی ہے، خلوص کے ساتھ پوری کرتا چلا جائے. نتائج اللہ پہ چھوڑ دے، وہ آج فائدہ دیتا ہے یا کل دے گا، دنیا میں دیتا ہے یا آخرت میں. لیکن ایک بات ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی محروم نہیں کرتا، دنیا میں بھی دیتا ہے. یہاں ابراہیم علیہ السلام
جس مشکل سے گزرے ان میں تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں. آپ جانتے ہیں کہ کس طرح آگ میں پھینک دیے گئے، کس طرح باپ نے گھر سے نکال دیا، کیسی کیسی تکلیفوں سے گزرے، لیکن وفا کا حق ادا کر دیا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کیا، کہیں نہیں جھکے، کہیں کمپرومائز نہیں کیا، تکلیفیں اٹھائیں، لیکن اجر بھی تو اتنا ہی بڑا ملا نا. قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین. اب آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو یہ خواہش ہے، اس کو قرآن میں ایک جگہ یوں پورا کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ. ہم نے نبوت اور کتاب کو اس کی اولاد میں کر دیا. نبوت اور کتاب کو نبی بھی انہی کے اولاد میں سے، اور کتابیں بھی ساری انہی کی اولاد میں آئیں. تو یاد رکھیے انبیاء میں سے یہ واحد نبی ہیں کہ جن کی اتنی واضح دعا اپنی اولاد کے لیے ہے. اور صرف یہی نہیں، آگے بھی آپ دیکھیں دعاؤں کا ایک سلسلہ ہے، قرآن میں کئی جگہ ان کی دعائیں آتی ہیں. اور دعا جو ہے نا وہ ایک کسی انسان کے بہت ہمبل ہونے کی علامت ہوتی کہ وہ اللہ کے آگے بھکاری بنا ہوا ہے، مانگتا ہے، وہ اللہ سے مانگتا ہے اور اللہ سے بڑی امیدیں رکھتا ہے، وہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دے سکتا ہے. تو اس لیے کبھی بھی مانگنے سے گریز نہیں کرنا چاہیے. لم اکم بدعائک رب شقیہ. کیسی دنیا میں دعا قبول ہے، بڑھاپے میں اللہ نے اولاد دی، 100 سال سے اوپر عمر کو پہنچ گئے اور اللہ نے اولاد دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ان کی قبولیت میں کوئی شک و شبہ نہیں. مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور والد کی اپنی اولاد کے لیے. اس لیے اپنے بچوں کے لیے خوب دعائیں کرتے رہیں، کیونکہ بعض اوقات ہم بچوں کے رویے سے مایوس بھی ہونے لگتے ہیں. دعا بھی کرتے ہیں، سمجھاتے بھی ہیں، یہ نہ نماز کی طرف آتے ہیں نہ دین کی طرف آتے ہیں، یہ کوئی کام سیدھا نہیں کرتے، ان کا کیا بنے گا، ہم دنیا سے اڑ جائیں گے، ان کو کون پوچھے گا، پتہ نہیں کیسے کیسے اندیشے ہوتے ہیں. دعا کرنا نہ چھوڑیں. ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں ہی آپ کے طریقے پہ پلٹ آئیں. تو آپ کا کیا طریقہ؟ اللہ کا طریقہ. اللہ کے دین کے لیے سب سے زیادہ فکر ہوتی ہے نا. باقی رزق روزی تو اللہ کا کام ہے، اللہ کا دین ہے، وہ سب کو دیتا ہے، کوئی بھی بھوکا نہیں مرتا. لیکن جو لوگ خود دین کی طرف آ جاتے ہیں ان کی سب سے بڑی تڑپ یہی لگ جاتی ہے کہ اللہ بچے بھی صدقہ جاریہ بنے، کیونکہ مرنے کے بعد اولاد جو ہے اس کے نیک اعمال جو ہیں وہ فائدہ دیتے ہیں اور چیزوں کے ساتھ ساتھ. پھر کیا ہوا؟ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے کی جگہ اور جائے امن بنایا اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد لیا کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، کون سا بیت ہے یہ، کون سا گھر ہے؟ بیت اللہ. اللہ نے اس کو فضیلت دی، اس کو اپنا گھر کہا، جو کس نے تعمیر کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے. اس کو بنا دیا کیا؟ مثابہ. مثابہ کے 2 معنی، ایک ہے ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ. وہاں جب انسان جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہاں کا سفر بھی ثواب، وہاں کا طواف ثواب، وہاں اعتکاف ثواب، وہاں قرآن پڑھنا ثواب، وہاں نمازیں پڑھنا. ایک نماز کا ثواب کتنا ہے؟ 1,00,000 کے برابر. گھر میں آپ 1,00,000 نمازیں پڑھیں، کہاں پڑھ سکتے ہیں آپ لاکھ؟ اور وہاں ایک نماز پڑھیں تو برابر اجر ہے، اتنا بڑا اجر. تو اب آپ سوچئے کہ اس گھر کو اللہ نے ثواب کی جگہ بنا دیا. سبحان اللہ. اکثر لوگ ہالیڈیز کے لیے ادھر ادھر پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے رہتے ہیں، اللہ کے گھر نہیں جاتے. کتنی بڑی محرومی ہے. تو اس لیے کوشش کر کے جس کو جتنی اللہ نے حیثیت توفیق دی ہے، تھوڑا تھوڑا جمع کر کے، مشکل بھی ہے آسان ہے، بچوں کو لے کر جائیں تاکہ ان کے اندر بھی ایمان پیدا ہو اور ثواب بھی حاصل ہو. اور دوسری یہ کہ بار بار لوٹ کے جانے کی جگہ، ایک دفعہ جا کے دیکھیں پھر دل نہیں لگتا، پھر دل کرتا واپس بار بار جائیں. تو وہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا کہ بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ
کہ ایک دفعہ جا کے پھر بے قراری ہوتی ہے کہ پھر جائیں، تسکین نہیں ہوتی کبھی بھی، بلکہ شوق بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اس کو ہم نے امن کی جگہ بنا دیا، ثواب کی جگہ اور امن کی جگہ، اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو اوپر سے تعمیر کی، لمبے قد کے تھے، نیچے سے تو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام مل کے تعمیر کرتے رہے، لیکن ایک جگہ آئی کہ اب ہاتھ نہیں پہنچتا تھا، تو دونوں مل کے ایک پتھر لائے، یہی پتھر، اور پھر اس پہ کھڑے ہو کر آپ تعمیر کرتے رہے۔ پہلے یہ پتھر بالکل ساتھ لگا ہوا تھا کعبہ شریف کے، عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو اس جگہ پہ کر دیا جہاں اب ہے، کیونکہ لوگوں کی کثرت ہو گئی تھی تو طواف میں مشکل تھی، تو وہ راستے سے ایک طرح سے ہٹا دیا۔ تو اس پتھر کی بھی بڑی قدردانی کی ہے، اس پہ حضرت ابراہیم کے پاؤں کے نشان ہے، کیسے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی نشانیاں دنیا میں آثار باقی رکھتا ہے۔ فرمایا اس کے پاس نماز پڑھا کرو، یعنی یہ نہیں کہ اس پتھر کو ہاتھ لگاؤ یا اس کو چومو، اصل جو محبت ہے وہ اللہ کی عبادت کے اظہار کے ساتھ کرو۔ اور پھر ہم نے ان دونوں سے عہد لیا، گھر بنا لیا، بہت اچھا کیا، انطہرا، دونوں پاک رکھو، اللہ کے گھروں کو پاک رکھنا، ان کو آباد رکھنا، یہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست اور ان کے بیٹے نے کیا، یہ کوئی معمولی خدمت نہیں۔ بعض اوقات جب یہ کوئی جیسے کوئی پروگرام ہے، یہی جیسے ڈیوٹی لگنے لگتی ہے نا، تو جو مسجد کو سیٹ اپ کرنے کی، بس کرسیاں رکھنے کی، اٹھانے کی، یہ بڑی مشکل ڈیوٹی لگتی، یہ بھی کوئی کام ہے، کوئی اور نیکی کا کام ہوتا، یعنی شیطان بھلوا دیتا ہے نا کہ یہ رکھنا، یہ اٹھانا، یہ آباد کرنا مسجد کو، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، یہ معمولی کام نہیں۔ اور ایسا کرنے والوں کو کوئی یہ نہ سوچے یہ کیا کام کر رہے ہیں، یہ تو بس ایسے ہی نہیں، یہ کام اللہ نے اپنے دوست کو دیا تھا، ابراہیم کو خلیل اللہ کہا ہے نا، اپنے دوست کو دیا، یہ تو اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے کہ انسان مسجد کی کوئی خدمت کرے، اس کو آباد کرے، اس میں ذکر کا اہتمام کرے، اس میں تعلیم کا اہتمام کرے۔ کہا کہ ان کو پاک رکھنا۔ سب سے پہلے طواف کا ذکر کیا گیا، کیونکہ طواف صرف وہیں ہوتا ہے، سب سے امپورٹنٹ کام۔ اکثر لوگ مجھے سے پوچھتے ہیں جب عمرہ حج پہ جانے لگتے ہیں وہاں جا کے سب سے زیادہ کیا کریں؟ بھئی طواف زیادہ کرو اگر ہمت ہے، جان ہے، کیونکہ وہ کہیں اور نہیں ہو سکتا۔ دوسرے نمبر پر اعتکاف، وہ وہاں تو بہت ہی افضل ہے لیکن کسی اور مسجد میں بھی ہو جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر رکوع اور سجدہ، والرکع السجود، رکوع سجدے کے درمیان میں واو نہیں ہے، وہ ایک ہی نماز کا ہی ایک مراد ہے، نماز۔ اور رکوع سجود کا ذکر کر کے نماز کے اصل ارکان جو بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، جن کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، ان کا ذکر کر دیا گیا۔ تو بہرحال یہ ایک امن والا شہر ہے، جانوروں اور پودوں کو بھی اس میں امن ہے، اس کے پودوں کو کاٹنے سے منع کیا گیا ہے، اس کے شکار کو پریشان کرنے سے یا پکڑنے سے منع کیا گیا ہے۔ پے در پے اس گھر میں آنے سے فقر دور ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پے در پے حج اور عمرہ کرو، بے شک ان کو پے در پے ادا کرنا فقر اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے کی میل کچیل کو دور کرتی ہے۔ اس گھر کی طرف آنے والا ہر قدم باعث اجر ہے۔ اپنے آپ یہاں پیرسن سے نکلتے ہیں اور جب تک لینڈ نہیں کرتے وہ سارا وقت بھی اجر میں ہی لکھا جاتا ہے، عبادت شمار ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاجی آدمی کا اونٹ کوئی پاؤں نہیں اٹھاتا اور نہ ہاتھ رکھتا ہے مگر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ وہ تو اونٹ کر رہا ہے، یہ جو بھی سواری ہے وہ چل رہی ہے، اجر آپ کو مل رہا ہے کیونکہ آپ نے وہ سواری اختیار کی، اس کا ٹکٹ پے کیا یا جو بھی، یا اس کی ایک برائی مٹا دیتا ہے یا اس کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ جہاز جب اٹھے نا تو دعا کیا کرے یا اللہ اسی طرح ہمارے اس سفر میں درجے بلند کر دے۔ اور پھر مقام ابراہیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوت ہیں، اگر بنی آدم کی خطاؤں اور گناہوں نے اسے چھوا نہ ہوتا تو مشرق و مغرب کے درمیان جو کچھ ہے اسے روشن کر دیتے، اور جو معذور اور مریض اسے چھوتا اسے شفا دے دی جاتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة